پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی کریش کر گئی۔ 100 انڈیکس 3000 پوائنٹ سے زائد کمی پر کھلا۔ 6249 پوائنٹس کمی کے بعد کاروبار روک دیا گیا۔ 100 انڈیکس 1,13,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ 1,12,542 پوائنٹس پر آ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے ٹرمپ ٹیرف کے بعد ایشیا اور مشرق وسطی کی تمام مارکیٹیں دباؤ کا شکار ہیں، جس کا پاکستان کی سٹاک مارکیٹ پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ سیکورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، 9 خوارج مارے گئے، مختلف نوعیت کے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک خوارج میں سرکردہ لیڈر شیری بھی شامل ہے، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ 20 مارچ کو کیپٹن حسنین اختر کی شہادت کے واقعے کا بھی ذمہ دار تھا۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ٹرمپ ٹیرف کے ایک ہفتے بعد بھی ایشیائی اور خلیجی مارکیٹیں شدید مندی کا شکار۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 9% نیچے آ گیا۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 8% گر گیا۔ جنوبی کوریا میں شدید مندی کے خدشات پر ٹریڈنگ عارضی طور پر روک دی گئی۔ آسٹریلین سٹاک مارکیٹ میں 15 منٹ میں $160 ارب کا خسارہ۔ ٹریڈنگ شروع ہوتے ہی بینچ مارک S&P 6% نیچے آ گیا۔ سعودی سٹاک مارکیٹ میں بھی 500 ارب ریال کا نقصان۔ سعودی بینچ مارک تاسی انڈیکس 700 پوائنٹس کمی سے 11,1200 پر بند ہوا۔ آئل کمپنی ارامکو کے حصص کی قیمت میں $90 ارب کی کمی۔ قطر، کویت، مسقط اور بحرین کی سٹاک مارکیٹس میں بھی مندی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی گر گئی۔ 100 انڈیکس میں 5,257 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,13,534 پوائنٹس پر آ گیا۔ یورپی یونین کا امریکی درآمدات پر $28 ارب کا جوابی ٹیرف لگانے کا فیصلہ۔ سربراہ یورپی کمیشن کا کہنا ہے ٹیرف لگانے کی منظوری اتحادیوں سے مشاورت کے بعد دیں گے۔ 24 اپریل کو لندن میں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات شیڈیول۔ 27 ممالک پر مشتمل یورپی بلاک کو امریکہ کی جانب سے 25% درآمدی ٹیرف کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جب تک دیگر ممالک اپنے تجارتی حجم کو امریکہ کے برابر نہیں کر دیتے وہ ٹیرف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چین سے تجارتی خسارہ حل کیے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ نہیں چاہتا کہ عالمی مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہو، لیکن کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی کبھار دوا لینا پڑتی ہے۔ بین الاقوامی تیل منڈی میں آج بھی شدید مندی۔ 3 ورکنگ سیشن میں خام تیل 13.5% گر گیا۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت $2.28 گر کر $63.30 فی بیرل۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل $2.20 کم ہو کر $59.76 فی بیرل پر آ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے امریکی خام تیل کی قیمت $50 فی بیرل تک آ سکتی ہے۔ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ کی تیاری۔ IMF کے ماہرین آج سے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ مشن کا مقصد 6 بنیادی ریاستی افعال میں گورننس بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اقدامات کی ابتدائی جائزہ لینا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF نے گورننس میں بہتری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے دوسرا مشن پاکستان بھیجا ہے۔ وفد گورننس سے متعلق امور میں پاکستان کی معاونت کرے گا۔ مشن 30 محکموں کے ساتھ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بات چیت کرے گا۔ نیکٹا کے بورڈ آف گورنر کا 5واں اجلاس نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کے قیام کی منظوری دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے نیفٹیک کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جو نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کارآمد ہوگا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا نیکٹا کی استعداد کار بڑھانے میں نیفٹیک مؤثر کردار ادا کرے گا۔ اجلاس میں صوبائی سیکرٹری داخلہ، IG پولیس، چیف کمشنر اسلام آباد اور دیگر نے شرکت کی۔ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سازش نہ پہلے برداشت کی تھی نہ کی جائے گی۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں کھیلنے والے عناصر ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف جلد ڈنڈا اور گرفتاریاں ہوں گی۔ میں ملک سے باہر ہوں۔ پاکستان کے لیے مئی میں مثبت خبریں آئیں گی۔ مثبت خبریں سیاسی جمہوری لاشوں سے نہیں لیکن ہمیشہ کی طرح دیگر سے۔
شرم آنی چاہیے. میں کامران فوبیا ہو گیا. راتوں کی نیند اڑ گئی ہے کہ گورنر 18 گھنٹے کام کرتا ہے, وہ غریبوں میں جاتا ہے. ابے آؤ نا نیو کراچی آؤ. تم نے لیاقت آباد کے کتنے وزٹ کی, ذرا حساب دو. گورنر سندھ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. میئر کراچی کو کامران فوبیا ہو گیا ہے. تعریف کی جرت نہیں تو کامران بھائی کو اپنا کام کرنے دیں. رہنما MQM پاکستان فاروق ستار کہتے ہیں رواں سال 150 سے زائد لوگ ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو چکے. بتائیں کتنے ڈرائیور گرفتار, کتنی FIR کاٹی گئی, کتنے ڈمپر اور کتنے ٹینکر روکے گئے. شرم کی بات ہے مافیا کے ساتھ کھڑے ہو کر متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں. 14 سال کے 4 منصوبہ اپنے پاس رکھا, ایک پیسہ نہیں لگایا. حساب تو دینا ہوگا. فرجانی ٹاؤن کی زمینوں پر کس کا قبضہ ہے بچہ بچہ جانتا ہے. صحافی فرحان ملک کی پیکا ایکٹ اور کال سینٹر فراڈ کیس میں ضمانت منظور. عدالت کی 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت. وکیل نے کہا اسکرین شاٹ پر مقدمہ نہیں بنتا. 6 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. FIA سائبر کرائم سرکل نے 20 مارچ کو ریاست مخالف پروپیگنڈے کے الزام میں فرحان ملک کو گرفتار کیا تھا. اور پاکستان کی اپنی لیگ اپنا برانڈ, افسوس نقصان بھی اپنے ہی پہنچانے لگے. ملتان سلطانز کے اونر علی ترین کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو. PCB PSL فرنچائزز اور اداروں کی انتھک محنت اور بے لوث خدمات کے لیے نقصان دہ. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کا غیر سنجیدہ باتوں پر افسوس کا اظہار. کہا PSL شروع ہوا تو شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے. بھارتی TV چینلز نے پروپیگنڈے کیے لیکن ایک ٹیم اونر کی باتوں سے حقیقی معنوں میں دکھ پہنچا. PSL کرکٹ سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ پاکستان کا اپنا کامیاب برانڈ ہے. علی ترین سمیت تمام سٹیک ہولڈرز PSL سے منافع کماتے ہیں. منفی باتیں چھوڑیں. تمام ٹیم اونرز کو PSL کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار نبھانا چاہیے. آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بولر شان ٹیٹ کراچی کنگز کے فاسٹ بولنگ کوچ مقرر. سپیڈ سٹار سیزن 10 میں کراچی کے شیروں کی کوچنگ کریں گے. کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کا کہنا ہے شان ٹیٹ کا جارحانہ بولنگ کا فلسفہ کراچی کنگز کی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہے. یقین ہے شان ٹیٹ کی کوچنگ میں ہماری بولنگ مزید خطرناک ثابت ہوگی. سابق سپیڈ سٹار پاکستان اور افغانستان کے بولنگ کوچ بھی رہ چکے ہیں. PSL 10 کے لیے کراچی کنگز کے مقامی کھلاڑی ہوٹل پہنچنا شروع. حسن علی, عباس آفریدی, عامر جمال, عرفات منہاس اور زاہد محمود نے رپورٹ کر دیا. عمیر بن یوسف, ریاض اللہ, فواد علی اور مرزا مامون کی بھی آمد. ہیڈ کوچ روی ببارہ اور فاسٹ بولنگ کوچ شان ٹیٹ بھی پہنچ رہے ہیں. کنگز کا تربیتی کیمپ آج سے نیشنل اسٹیڈیم میں لگے گا. کراچی کے شیر سیزن 10 میں اپنا پہلا مقابلہ ملتان سلطان سے ہفتے کو کھیلیں گے. HBL PSL 10 کا ٹرافی ٹور آخری مرحلے میں داخل. دلو منارہ گزشتہ روز کوئٹہ میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی. کرکٹر حسیب اللہ نے چمچماتی ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کروایا. میگا ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. PSL ایڈیشن 10 کے لیے آرمی اور رینجرز کی خدمات طلب کر لی گئی. محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی. لاہور, راولپنڈی اور ملتان میں میچز کی سیکیورٹی کے لیے دستے طلب کیے گئے. SST کمانڈرز اور آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز کی خدمات بھی طلب کی گئی ہیں. سندھ میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز. حیدرآباد میں پہلے پیپر کے دوران ہی کئی امتحانی مراکز میں بجلی غائب. شدید گرمی میں طلباء اور طالبات کو مشکلات کا سامنا. حیدرآباد میٹرک تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث سینکڑوں طلباء کے امتحانی فارم جمع ہونے سے رہ گئے. کراچی میں میٹرک کے امتحانات کل سے شروع ہوں گے. کراچی کی تاجر برادری کا غزہ کے عوام سے یکجہتی کا اظہار. آج تمام مارکیٹیں بند رکھنے کا اعلان. صدر الیکٹرانکس مارکیٹ رضوان عرفان کی تاجروں سے یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. کراچی تاجر اتحاد کے رہنما جمیل پراچا کہتے ہیں کراچی کے تاجر غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں. تمام تاجر تنظیموں نے ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. پاکستان کو کان کنی کی دنیا میں بڑی قوت بنانے کا مشن. حکومت اور SIFC کی کاوشیں. معدنی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا اہم موقع. پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا 2 روزہ انعقاد کل سے ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی شرکت اور فورم سے خطاب کریں گے. فورم میں شرکت کے لیے غیر ملکی شخصیات کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں ریکیوڈک منصوبے کی فیزیبلٹی لانچ کی جا رہی ہے. بیرک گولڈ کمپنی کے صدر خود کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. سرمایہ کاری کا دروازہ کھلنے جا رہا ہے.
ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا زور، کراچی میں آج بھی پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔